بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ مصنون دعاؤں کا تذکرہ چل رہا ہے، اس سے پہلے ہم نے گھر میں داخل ہونے، گھر سے باہر نکلنے، بیت الخلاء میں آنے جانے کی دعائیں سیکھنے کی کوشش کی ہے۔ تو اب کچھ دعائیں ایسی ہیں کہ جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں بطور اذکار، یعنی بطور ذکر کے ہم بہت ساری دعائیں نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان کا فلسفہ کیا ہے، یعنی صرف یہی دعائیں کیوں مخصوص کی گئی ہیں۔ تو اس کی ایک سیریز ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے نماز کی نیت کے بعد جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں اس میں ثنا، جو کہ سبحانک اللہم سے شروع ہوتی ہے، یہ دعا پڑھی جاتی ہے۔ لیکن یہ ذہن میں رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صرف اسی دعا سے نماز کا افتتاح نہیں پڑھ کر فرماتے تھے، بلکہ اس کے علاوہ بھی بہت ساری دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں جو کہ آپ نماز کے اسٹارٹ میں پڑھا کرتے تھے۔ اور یہ تمام دعائیں اللہ تعالیٰ کی تعظیم، اس کی بزرگی اور اس کی ثنا پر مشتمل، یعنی جتنی بھی دعائیں ہوتی تھیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی عظمت ہی کا بیان ہوتا تھا۔ صرف یہ ہے کہ اس کے الفاظ مختلف ہو سکتے تھے، اور کچھ ایسی دعائیں ہیں جس سے اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش مانگی جا رہی ہے۔ تو خلاصہ اس کا یہ ہے کہ ایک مخصوص دعا پڑھنا لازم نہیں ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ جو معمول ہے، جو کہ تمام علماء سے چلتا ہوا تعامل آ رہا ہے، اسی کو فالو کرنا چاہیے۔ یہی طریقہ جو ہے سنت کے زیادہ قریب ہے۔ تو ہم چونکہ عام طور پر سبحانک اللہم والی دعا جو ہے اس کو معمول کے طور پر پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری دعائیں احادیث کے اندر ثابت ہیں، لیکن یہ دعا چونکہ پڑھی جاتی ہے تو یہ دعا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دو صحابی ہیں، ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز شروع فرماتے تو یہ دعا پڑھتے: سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ سبحانک اللہم و بحمدک، اے اللہ تو پاک ہے اپنی حمد کے ساتھ، اپنی تعریف کے ساتھ، اور و تبارک اسمک، اور تیرا نام بڑا بابرکت ہے، و تعالی جدک، اور تیری شان بہت بلند ہے، ولا الہ غیرک، اور تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اس دعا کے اندر خالص اللہ تعالیٰ کی ثنا اور تعریف بیان کی گئی ہے، اور ہر چیز سے، ہر عیب سے پاک قرار دیا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہر قسم کی عیب سے پاک ہے، اور تمام تعریفیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کے ساتھ خاص ہیں، اور عبادت کے لائق بھی اللہ ہی کی ذات ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایسی دعا پڑھی جائے جس میں اللہ تعالیٰ کی ثنا بیان کی گئی ہو، اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہو۔ کوئی ایک مخصوص دعا اس میں ثابت نہیں ہے، لیکن یہ کہنا کہ صرف یہی کیوں ہے ایسا نہیں ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری دعائیں موجود ہیں، لیکن چونکہ ہمارے علماء کا تعامل یہی، عمل پریکٹس یہی آ رہی ہے، تو ہم اسی کو فالو کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں حضرت امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ایک قول نقل کیا گیا ہے کہ جب یہ معلوم ہو گیا کہ بہت ساری دعائیں حدیث کے اندر آئی ہیں اور مشروع ہیں، تو ان سب میں افضل قسم وہ ہے جس میں فقط ثنا بیان کی گئی، اور وہ وہی ہے جو کہ سبحانک اللہم ہم عام طور پر پڑھا کرتے ہیں، اور ہمارے اکثر سلف صالحین اسی دعا کے ساتھ نماز شروع فرماتے تھے۔ اور اس سلسلے میں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ خلیفہ دوم ہیں، وہ اس دعا کو جہراً پڑھا کرتے تھے، یعنی اونچی آواز سے پڑھا کرتے تھے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے، یعنی پڑھ کر سکھلایا کرتے تھے۔ تو ثابت یہی ہوا کہ یہ جو دعا ہم سبحانک اللہم پڑھتے ہیں یہ تعامل سے ثابت ہے، یعنی ہمارے علماء کرام جو پہلے بزرگان دین گزر چکے ہیں وہ اسی بہت ساری دعاؤں میں سے انہوں نے اسی دعا کو مخصوص کیا، اسی پر عمل کیا، تو ہمیں بھی اسی کو فالو کرنا چاہیے۔